میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ کیا پوائنٹس ہیں جن پر ایگریمنٹ ہونا ہے اور اب کوئی ناکامی کی وجہ رہ گئی ہے اور از اٹ اوور؟ میں ذرا چیف صاحب دیکھیں چیف صاحب انیشلی جو پہلا کام ابھی ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ امید ہے جس کی وہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ جو پہلی سیز فائر ہے 21 اپریل کو ختم ہونی ہے 2 ہفتوں کی، تو پہلا کام تو اناؤنسمنٹ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے یہ ہو جائے گا، یہ سیز فائر کنٹینیو کرے گی کل کا ایکسٹینشن اس کی. ہاں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ آپ نے بات صحیح کی کہ ان کے اگلے ٹویٹ تک پہلے بیان کے اوپر اگر اعتبار کریں تو وہ کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آج کے دن، کیونکہ ابھی صبح ہوئی ہے امریکہ کے اندر، کہ آج کے دن یہ دستخط ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے. تہران پاس ہی ہے، آرام سے ہم آ جائیں گے. ہمارے ایرانی بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر جے ڈی وینس بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگلے چند گھنٹوں میں آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم دونوں کا وہ ملاقات کروا دیں گے. چوہدری صاحب کا سوال کہ انیشلی ہونا کیا ہے، دیکھیں معاملات بہت پیچیدہ ہیں دونوں طرف سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک جیت چاہیے جو کہ وہ اپنی عوام کے سامنے رکھیں کہ میں نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں اور یہ میرے پاس کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، میں نے ایران کو ان کاموں کے اوپر مجبور کیا ہے. اسی طرح ایران کو بھی جو موجودہ حکومت ہے عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے ساری اپنی قیادت کو جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی، ہلاکتیں ہوئیں، اس کے بعد 46,000 مقامات کے اوپر بومبنگ ہوئی، اور لیکن اس سب کے باوجود ہم نے جنگ لڑی اور جنگ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑی. تو ہم یہ جو جنگ ہم نے میدان عمل کے اندر ہم نے جیتی ہے، تو اس جنگ جو ہے جیتی ہوئی جنگ کو ہم جو ہے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہیں ہم نے دیا جس سے ہار جائیں، تو وہ بھی جا کے اپنی عوام کو ان کو دکھانے کے لیے بھی ایک سرٹیفکیٹ چاہیے. تو ظاہر ہے دونوں اطراف میں چیلنجز کافی زیادہ ہیں. تو چوہدری صاحب امیجیٹلی جس کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا ایم او یو ہو جائے، آپ نے ہرمز کھل جائے انکنڈیشنلی، ایران کہے کنٹرول ہمارے پاس ہی رہے گا لیکن ٹول نہیں لگے گا. اگری تو ڈس اگری والا. ہاں ایران والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں وار آپریشنز نہیں دینے، ہم نے ٹول نہیں لگانے دینا، تو جو 20 ارب ڈالر جو ہمارا آپ نے فریز کیا ہوا ہے اس کو انفریز کریں. کچھ کوئی سیکنڈری اور جو فرسٹ سیکنڈری ٹرمز ہیں وہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ لفٹ کرنی، وہ تھوڑی سی لفٹ کریں. تو انیشلی سی بی ایم جو ہے آپ کو لو ہینگنگ فروٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ جو نیچے پکا ہوا فروٹ. جی ہم سمجھ گئے اشارے کے بغیر. سر وہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے لوگ سننے والے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر. تو وہ جو ہے جڑا لو ہینگنگ فروٹ جڑا فروٹ پک جاندا ہے وہ لٹک جاندا ہے تھلے. انہوں وہ ہے کہ دونوں پارٹیز پائی جڑا فروٹ پکیا کھا لو، وہ جڑا اوتے سب تو ٹی اوتے ٹانی دے تے لگیا انہوں تو پنجابی اس طرح ٹھیک نہیں آندی جڑی نہیں، وہ ایریا آف انٹرسٹ لگ رہا ہے مجھے. تو وہاں پر ہے، اس کو اگر آپ نے پکڑنا ہے اس کے لیے آپ کو سیڑھی لگانی پڑے گی. یو ہیو ٹو گو ایٹ دا ٹاپ، لائک اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب جو بڑے درختوں کے اوپر جانا پڑتا ہے تو پھر سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں. تو وہ سیڑھیاں لگانے کے لیے پاکستان ماحول پرووائڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. خاور صاحب پتہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا مذاکرات کی میز پر آنا ایران کی فتح ہے. دیکھیں مذاکرات جاری تھے تو اٹیک ہوا، اور واپس اس پوزیشن پر اگر امریکہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وجہ ہے، چاہے پاکستان کی میڈیشن ہے، پاکستان کا ایک رول ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک یا کوارڈ یا جو بھی اس کے پریشر آ گئے ہیں، لیکن ایران کی ایک فتح ہو چکی ہے اس اعتبار سے کہ دوبارہ پھر مذاکرات کی میز پر آ کر امریکہ کو بیٹھنا پڑ گیا جہاں سے وہ اٹھا تھا اور جہاں سے اس نے یعنی حملہ کر دیا تھا. اچھا ایک چیز تو یہ دیکھ لیں، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران نہیں گرا. ایران میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے $270 بلین کا نقصان ہو گیا، $296 بلین کا اگر وہ کہتے ہیں کہ تخمینہ لگا دی ہے نقصانات کا، تو امیجن کریں کتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. ایون دین یہ پھر بھی ایران کی فتح ہے کہ ایران جو ہے وہ آج بھی مضبوط ہے، قائم ہے، کھڑا ہے. ایک چیز یہ ہے سیاسی اور فوجی دونوں اعتبار سے. اچھا ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ سے پہلے ایک یہ تھا کہ ایک ڈیفرنسز پائے جا رہے تھے. وہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اب خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. وہ مفروضہ غلط ثابت ہوا. وہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد وہ ایک دوسرے سے بالکل قریب آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ایران نے رسپونڈ کیا، اس سے پہلے مفروضے تھے کہ کیا ایران کھڑا رہ پائے گا، لیکن ایران نے 40 دن کی جنگ میں 2 فریقوں سے، یعنی کہ وہ مل کے حملہ آور ہوئے تھے. اور اسرائیل خود ایک طاقت ہے، امریکہ خود، تو انہوں نے ثابت کر دیا میں طاقتور ترین افواج کو. اور آپ نے کہا کہ جی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. اتنے عرصہ کرنے کے بعد انہوں نے F-15 سمیت آپ کے جو ہے وہ ساتھ میں C-130s اور پھر وہ لٹل برڈ اور اپاچیز اور وہ گرا دیے. میرا سوال اس میں یہ ہے
کہ اس میں جو گین کرنا ہے وہ ٹرمپ نے صرف گین نہیں کرنا. جے ڈی وینس از کمنگ اگین, اور جے ڈی وینس 2028 کا فرنٹ رنر بھی ہے. تو پولیٹیکلی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے ان کے کیریئر کی. لوز ان کے کیریئر کی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے یہ. اور یہ پیس ٹاکس اگر جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں اور ایکچوئل کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اگر بعد میں جو ہے نا وہ فائنل ایگریمنٹ سائن کریں, چاہے ورلڈ لیڈرز آ جائیں اسلام آباد میں انشاءاللہ. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد کے اندر یہ ہمیں دن دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر ورلڈ لیڈرز آئیں اور اس جنگ بندی کے حوالے سے ایک سگنیچر ہو یہاں پر, تمام اور دنیا وٹنس کرے, اور پھر اسلام آباد اور پاکستان اور اسلام آباد اور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہو. اور میں تو اس حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر کہ جو میری بات ہوئی امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ کے اندر, مختلف ممالک کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں. وہ پاکستان کی اس ترقی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو سنا تھا, مطلب اپنے بچپن میں سنا تھا کہ بھٹو صاحب نے بڑا کمال کیا تھا ورلڈ لیڈرز کے ساتھ وہ پاکستان جو ہے نا وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر ویزیبل تھا. کہتے ہیں یہ تو اس کو بھی کراس کر گیا الحمدللہ.